رات کا وقت تھا، آسمان پر چاند ادھورا تھا اور ٹھنڈی ہواؤں میں ایک عجیب سا درد گھلا ہوا تھا۔ پرانے شہر دریا آباد کی تنگ گلیوں میں ایک غریب آدمی اپنے جرجر مکان کے باہر بیٹھا تھا۔ اس کا نام تھا سلیم۔ اس کی آنکھوں میں نیند نہیں تھی، بلکہ ایک ایسا انتظار تھا جو ہر گزرتی رات کے ساتھ اور بھاری ہوتا جا رہا تھا۔ اس کے گھر کے اندر اس کی بیمار بیوی زینب موت اور زندگی کے بیچ جھول رہی تھی، اور کونے میں بیٹھی اس کی چھوٹی سی بیٹی رخسار بھوک سے تڑپتے ہوئے سو گئی تھی۔ سلیم نے آسمان کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے کہا، یا اللہ، کب تک آزمائے گا تو مجھے؟ مگر آسمان خاموش تھا۔ دریا آباد ایک ایسا شہر جہاں اوپر محلوں میں سونے کے دیے جلتے تھے اور نیچے غریبوں کے گھروں میں اندھیرا بھی قرض لے کر آتا تھا۔ اس شہر پر حکومت کرتا تھا سلطان اظہر شاہ، ایک ایسا بادشاہ جس کے فیصلے پتھر کی طرح سخت تھے اور جس کے دربار تک غریبوں کی آواز شاید ہی کبھی پہنچتی تھی۔ سلیم کبھی غریب نہیں تھا، وہ بھی ایک وقت میں شہر کا سب سے ایماندار ویپاری تھا۔ لوگ اس کی مثال دیتے تھے، مگر پھر ایک دن سب کچھ بدل گیا۔ ایک جھوٹے الزام نے اس کی پوری دنیا چھین لی۔ اس پر الزام لگا کہ اس نے سلطان کے خزانے سے چوری کی ہے۔ بنا کسی ثبوت کے، بنا کسی سنوائی کے اسے سرے عام بے عزت کیا گیا، اس کی دکان چھین لی گئی اور اسے شہر کے کنارے پھینک دیا گیا۔ اس دن سے سلیم کی زندگی ایک لمبی سزا بن گئی۔ اب کئی سال بعد وہ وہی سلیم تھا، مگر اب اس کی پہچان صرف ایک غریب مزدور کی تھی، جس کے پاس نہ عزت تھی نہ پیسہ تھا، بس ایک چیز تھی، صبر۔ اچانک اندر سے زینب کی تیز کھانسی کی آواز آئی۔ سلیم گھبرا کر اندر بھاگا۔ زینب کے ہونٹ سوکھ چکے تھے، سانسیں ٹوٹ ٹوٹ کر آ رہی تھی۔ زینب نے کمزور آواز میں سلیم کو پکارا اور اس نے کہا، اب شاید میرا وقت آ گیا ہے۔ سلیم کے دل میں جیسے کسی نے کھنجر گھونپ دیا ہے۔ اس نے کہا، ایسی باتیں مت کرو زینب، میں ابھی حکیم کو بلاتا ہوں۔ مگر وہ جانتا تھا حکیم کو بلانے کے لیے پیسے چاہیے اور اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ اس نے باہر نکل کر دوڑنا شروع کیا، ہر دروازے پر گیا، ہر امیر کے آگے ہاتھ پھیلائے، مگر ہر جگہ سے ایک ہی جواب ملا، ہم غریبوں کی مدد نہیں کرتے، یا پھر پہلے قرض چکاؤ۔ تھکا ہارا سلیم واپس لوٹا، دروازے کے پاس بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے، اب بس ایک خالی پن تھا۔ تبھی اس کے سامنے ایک بوڑھا فقیر آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ اس نے کہا، کیوں رو رہے ہو اے انسان؟ سلیم نے تھکی ہوئی آواز میں کہا، میرے پاس کچھ نہیں بچا، نہ امید نہ راستہ۔ فقیر نے مسکرایا اور کہا، راستہ ہمیشہ ہوتا ہے، بس انسان دیکھ نہیں پاتا۔ اس نے اپنی جھولی سے ایک چھوٹا سا سکہ نکالا اور سلیم کے ہاتھ میں رکھ دیا، اور اس نے کہا، یہ لے اور یاد رکھ، صبر کرنے والوں کو اللہ کبھی خالی نہیں چھوڑتا۔ سلیم نے حیرانی سے اس سکے کو دیکھا۔ وہ کوئی خاص چیز نہیں تھی، مگر اس وقت وہ اس کی آخری امید تھی۔ وہ بھاگتے ہوئے حکیم کے پاس گیا، سکہ دیا۔ حکیم نے اسے دیکھا اور ٹھنڈی ہنسی ہنسی، اس ایک سکے سے علاج چاہیے؟ سلیم نے گڑ گڑاتے ہوئے کہا، میری بیوی مر رہی ہے، خدا کے لیے چلو۔ حکیم کا دل تھوڑا پگھلا، وہ سلیم کے ساتھ چل پڑا، مگر جب تک وہ گھر پہنچتے بہت دیر ہو چکی تھی۔ زینب کی سانسیں رک چکی تھی، اس کی آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو چکی تھی۔ اس پر سلیم کے اندر کچھ ٹوٹ گیا، ایسا ٹوٹا کہ آواز بھی نہیں آئی۔ رخسار اپنی ماں کے پاس بیٹھی رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی، ابا، امی کیوں نہیں اٹھ رہی ہے؟ سلیم کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اس نے بس اپنی بیٹی کو سینے سے لگا لیا اور آسمان کی طرف دیکھا، یا اللہ، اب کیا باقی ہے؟ صبح کی پہلی اذان ابھی شاید دریا آباد کی فضاؤں میں گونج ہی رہی تھی، لیکن سلیم کی دنیا میں کوئی سویرا نہیں ہوا تھا۔ اس کی جھوپڑی کے اندر ایک لاش پڑی تھی اور اس کے پاس بیٹھا ایک انسان جو زندہ ہو کر بھی زندہ نہیں تھا۔ زینب اب اس دنیا میں نہیں تھی۔ رخسار اپنی ماں کے سینے پر سر رکھے روتے روتے سو گئی اور سلیم دیوار سے ٹک کر بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھیں کھلی تھی، مگر اس نے کوئی روشنی نہیں دیکھی۔ رات بھر وہ ایک ہی سوال سوچتا رہا، کیا میرا صبر اتنا کمزور تھا، یا اللہ کی رحمت مجھ سے دور ہو گئی ہے؟ صبح کی ہلکی روشنی جب اس کے چہرے پر پڑی تو جیسے اسے ایک کڑوی سچائی کا احساس ہوا۔ اب اسے اٹھنا ہوگا، اب اسے اپنی بیوی کو دفن کرنا ہوگا، مگر کیسے؟ کفن کے لیے پیسے نہیں، قبر کھودنے کے لیے زمین نہیں، اور سب سے بڑی بات، اس کے پاس اب ہمت بھی نہیں تھی۔ وہ دھیرے دھیرے اٹھا، رخسار کو جگایا نہیں، بس آخری بار زینب کے چہرے کو دیکھ رہا اور باہر نکل گیا۔ شہر کی گلیوں
گلیوں میں اب بھی وہی روشنی تھی، بازار کھل رہے تھے، امیر لوگ اپنے کاموں میں لگے تھے، کسی کو فرق نہیں پڑ رہا تھا کہ ایک غریب کی دنیا اجڑ گئی ہے۔ سلیم ہر دروازے پر گیا، میری بیوی کے کفن کے لیے مدد کر دو، مگر جواب وہی تھے، ہم پہلے ہی بہت دے چکے ہیں، تم جیسے لوگ ہر روز آ جاتے ہیں۔ ہر ٹھکرایا ہوا لفظ سلیم کے دل پر ایک نیا زخم چھوڑ رہا تھا۔ آخر کار تھک کر وہ شہر کے پرانے قبرستان کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور کہہ رہا تھا، یا اللہ، اب اور کیا دیکھنا باقی ہے؟ تبھی وہی بوڑھا فقیر پھر اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں وہی چھپی ہوئی چمک تھی۔ اس نے کہا کہ تو پھر رو رہا ہے؟ سلیم نے غصے اور درد میں کہا، تم نے کہا تھا صبر کرنے والے کو اللہ خالی نہیں چھوڑتا، دیکھو میری بیوی مر گئی، میرے پاس اسے دفنانے تک کا پیسہ نہیں ہے۔ فقیر نے گہری سانس لی اور کہا، صبر کا پھل ہمیشہ ترنت نہیں ملتا، کبھی کبھی وہ انسان کو اس موڑ پر لے جاتا ہے جہاں سے اس کی اصلی پہچان شروع ہوتی ہے۔ سلیم نے کڑوی ہنسی ہنسی اور کہا، میری پہچان اب کیا رہ گئی ہے؟ ایک بے عزت، ایک غریب، ایک ناکام انسان کی۔ فقیر نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور کہا، نہیں، تو وہ انسان ہے جسے اللہ نے چنا ہے ایک بڑے امتحان کے لیے۔ یہ سن کر سلیم چونک گیا۔ کون سا امتحان؟ فقیر نے دھیرے سے کہا، سچ کو سامنے لانے کا۔ سلیم کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور کہا، کیسا سچ؟ فقیر نے جواب دینے کے بجائے اپنی جھولی سے ایک پرانی سی انگوٹھی نکالی۔ وہ معمولی نہیں تھی، اس میں سلطنت کا نشان بنا ہوا تھا۔ سلیم کی آنکھیں پھیل گئی اور کہا، یہ تو شاہی نشان ہے۔ فقیر مسکرایا اور کہا، ہاں، اور یہ اس سچائی کی چابی ہے جس نے تجھے برباد کیا ہے۔ سلیم کے ہاتھ کانپنے لگے اور کہا، مطلب میرے ساتھ جو ہوا تھا وہ؟ اس فقیر نے کہا، ہاں، وہ جھوٹ تھا۔ یہ سن کر جیسے سلیم کے اندر دبا ہوا طوفان پھٹ گیا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ، درد اور بدلے کی آگ ایک ساتھ جل اٹھی اور اس نے کہا کہ کس نے کیا یہ سب؟ کس نے میری زندگی تباہ کی؟ فقیر نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، جس کے ہاتھ میں طاقت ہوتی ہے اکثر سچ اسی کے نیچے دب جاتا ہے۔ سلیم سمجھ گیا، اس کا دل زور سے دھڑکنے لگا اور کہا، کیا تم کہنا چاہتے ہو کہ وہ؟ فقیر نے کہا، ہاں، اس کھیل کے پیچھے خود سلطان کا سب سے قریبی آدمی ہے۔ سلیم کے پیروں تلے زمین کھسک گئی۔ وہ آدمی تھا وزیر اعلیٰ خالد بیگ، وہی خالد بیگ جس نے سالوں پہلے سلیم پر چوری کا الزام لگایا تھا۔ اب سب کچھ صاف ہو رہا تھا، اس کے ساتھ جو ہوا وہ ایک سازش تھی۔ سلیم کی آنکھوں سے آنسو آ گئے اور کہا، تو میرا سب کچھ، میری عزت، میری بیوی کی موت، سب اسی کی وجہ سے ہے۔ فقیر نے دھیرے سے کہا، ہاں، ہر ظلم کا ایک ہی حساب ہوتا ہے اور ہر صبر کا ایک پھل۔ سلیم نے اپنی مٹھی دبوچ لی، اس کے اندر اب ایک نئی آگ جل چکی تھی اور کہا، میں اب چپ نہیں بیٹھوں گا۔ فقیر مسکرایا اور کہا، یہی وقت ہے، یا تو اپنے صبر کو بیکار کر دے یا اسے اپنی طاقت بنا لے۔ سلیم نے تیز آواز میں کہا، میں سچ کو سامنے لاؤں گا، چاہے مجھے اپنی جان ہی کیوں نہ دینی پڑے۔ فقیر نے اسے وہ انگوٹھی دی اور کہا، جب وقت آئے اسے استعمال کرنا، اور پھر وہ دھیرے دھیرے دھند میں گم ہو گیا۔ سلیم کچھ پل وہیں کھڑا رہا، اس کے ہاتھ میں وہ انگوٹھی تھی اور دل میں ایک نئی مقصد۔ وہ واپس اپنے گھر گیا، زینب کی لاش اب بھی وہیں تھی۔ اس نے آنسو پوچھے اور پہلی بار اس کے چہرے پر ایک عجیب سی سختی آئی۔ اس نے کہا، میں وعدہ کرتا ہوں زینب، تمہاری موت بیکار نہیں جائے گی۔ اس نے پڑوسیوں سے مدد لی، کسی طرح زینب کو دفن کیا۔ جب مٹی کی آخری مٹھی اس کے قبر پر ڈالی گئی تو سلیم کے دل میں ایک عجیب سکون آیا، جیسے وہ اب پوری طرح بدل چکا ہے۔ رات کو وہ اپنی بیٹی رخسار کے پاس بیٹھا، اس نے اسے سینے سے لگایا۔ بیٹی نے کہا، ابا، امی واپس آئیں گی نا؟ سلیم کی آنکھیں بھر آئیں، مگر اس بار اس نے خود کو سنبھال لیا۔ اس نے کہا، نہیں بیٹا، مگر ہم انہیں انصاف دلائیں گے۔ اور اسی رات سلیم نے ایک خطرناک فیصلہ لیا، وہ سلطان کے دربار میں جائے گا۔ مگر یہ اتنا آسان نہیں تھا، کیونکہ وہاں تک پہنچنے کے لیے اسے ان دیواروں کو پار کرنا ہوگا جہاں سچ بولنے والوں کی آواز دبا دی جاتی ہے۔ اور سب سے بڑا خطرہ وزیر اعلیٰ خالد بیگ، جسے اگر سلیم کے بارے میں پتہ چل جائے تو وہ اسے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ مگر اب سلیم ڈرنے والا نہیں تھا،
क्योंकि उसने सब कुछ खो दिया था। और जब इंसान सब कुछ खो देता है तो उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचता, सिर्फ एक चीज बचती है, सच और सब्र का फल। रात का सन्नाटा आज कुछ अलग था। दरियाबाद के शाही महल के ऊंचे गुंबदों पर चांदनी फैल रही थी, मगर उस चांदनी में एक अजीब सा डर छुपा हुआ था। महल के अंदर मशालें जल रही थी, पहरेदार चौकन्ने खड़े थे, क्योंकि आज सुल्तान अजहर शाह खुद दरबारे खास में मौजूद था। और उसी रात एक ऐसा खेल खेला जाने वाला था जिसमें सच और मौत दोनों आमने सामने खड़े होने वाले थे। उधर शहर की तंग गलियों में सलीम अपने फटे हुए कपड़ों में चुपचाप महल की तरफ बढ़ रहा था। उसके हर कदम के साथ उसका दिल तेज धड़क रहा था, मगर उसकी आंखों में अब डर नहीं था, सिर्फ एक आग थी, इंसाफ की आग। उसने अपनी मुट्ठी को कसकर बंद किया, जिसमें वो शाही अंगूठी थी, वही अंगूठी जो अब उसके लिए एक हथियार बन चुकी थी। आज या तो सच जिंदा रहेगा या मैं, उसने खुद से कहा। महल के बड़े दरवाजे पर सख्त पहरा था, हर आने जाने वाली की तलाशी ली जा रही थी। सलीम जानता था अगर वो ऐसे ही गया तो अंदर घुसना नामुमकिन था। तभी उसे एक मौका मिला। कुछ मजदूर अनाज की बोरियां लेकर महल के अंदर जा रहे थे। सलीम ने बिना देर किए एक बोरी उठाई और उनके साथ चल पड़ा। उसका सिर झुका हुआ था, चेहरा छुपा हुआ था। पहरेदारों ने बस एक नजर डाली और उन्हें अंदर जाने दिया। सलीम का दिल जोर से धड़कने लगा। वो महल के अंदर था। अंदर का नजारा उसकी आंखों को चुभ रहा था। हर तरफ रोशनी, सोने चांदी की चमक, और उसे याद आ रहा था उसका उजड़ा हुआ घर। यही वो जगह है जहाँ से मेरा सब कुछ छीना गया। मगर वो रुका नहीं। धीरे धीरे छुपते हुए वो दरबार खास की तरफ बढ़ा। उधर दरबार में सुल्तान अजहर शाह अपने तख्त पर बैठा था। उसके पास खड़ा था वजीर आला खालिद बेग। खालिद बेग के चेहरे पर वही घमंड था, वही सख्ती, जैसे उसे यकीन हो कि उसका सच कभी सामने नहीं आएगा। दरबार में एक कैदी लाया गया। उस पर इल्जाम था गद्दारी का। सुल्तान ने सख्त आवाज में कहा, गद्दारों को सिर्फ सजाए मौत दी जाती है। ये सुनकर सलीम के कदम रुक गए। उसकी आंखों के सामने अपना अतीत घूम गया। वो दिन जब बिना सुने उसे भी सजा दी गई थी। उसके दिल में दर्द फिर से उठ खड़ा हुआ और उसने सोचा, क्या आज भी वही होगा? क्या सच फिर से दबा दिया जाएगा? तभी उसने अपनी मुट्ठी खोली और उस अंगूठी को देखा। उसे फकीर की बात याद आई, जब वक्त आएगा इसे इस्तेमाल करना। सलीम ने गहरी सांस ली और अचानक वो दरबार के बीचों बीच पहुंच गया और कहा, रुक जाओ सुल्तान। उसकी आवाज पूरे दरबार में गूंजी। हर कोई हैरान रह गया। पहरेदार तलवारें निकाल कर उसकी तरफ दौड़े। खालिद बेग ने चिल्लाया, इसे पकड़ लो। मगर सलीम ने तुरंत वो अंगूठी हवा में उठा दी और कहा, जो भी मुझे छुएगा वो सुल्तान के हुक्म के खिलाफ जाएगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। सुल्तान की नजर उस अंगूठी पर पड़ी। उसकी आंखें सिकुड़ गईं और कहा, ये अंगूठी तुम्हारे पास कैसे आई? सलीम ने हिम्मत जुटाकर कहा, ये उस सच्चाई की निशानी है जिसे सालों से छुपाया जा रहा है। खालिद बेग का चेहरा पीला पड़ गया। वो चिल्लाया, झूठ है ये आदमी एक धोखेबाज है, इसे तुरंत सजा दी जाए। मगर इस बार सुल्तान ने उसे रोका और कहा, पहले ये बताओ। सलीम की आवाज कांप रही थी मगर उसके शब्द मजबूत थे। मैं वही सलीम हूँ जिसे सालों पहले झूठे इल्जाम ने बर्बाद कर दिया गया। दरबार में फुसफुसाहट शुरू हुई और ये सब इस वजीर आला की साजिश थी। खालिद बेग का गुस्सा फूट पड़ा और उसने कहा, बकवास, इस गरीब की बातों में मत आना सुल्तान। मगर सलीम अब रुकने वाला नहीं था और कहा, मेरे पास सबूत है। उसने अपनी जेब से एक पुराना कागज निकाला। ये वही दस्तावेज हैं जिसमें खजाने की असली चोरी का हिसाब है। सुल्तान ने इशारा किया। कागज उसके पास लाया गया। जैसे जैसे वो पढ़ता गया उसके चेहरे के भाव बदलते गए। दरबार में सन्नाटा गहरा गया। खालिद बेग के माथे पर पसीना आ गया और उसने कहा, ये झूठ है। मगर उसकी आवाज में अब पहले वाली ताकत नहीं थी। सुल्तान अचानक अपने तख्त से उठा और कहा, पहरेदार। उसकी आवाज गूंजी, वजीर आला खालिद बेग को गिरफ्तार करो। पूरा दरबार हिल गया। खालिद बेग चीख उठा, नहीं, ये सब साजिश है। मगर इस बार सच जीत चुका था। उसे घसीट कर ले जाया गया। सलीम वहीं खड़ा था। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर ये आंसू दर्द के नहीं, ये राहत के आंसू थे। सुल्तान धीरे धीरे उसके पास आया और कहा, अगर ये सब सच है तो हमने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा जुल्म किया है। सलीम ने सर झुका लिया और कहा, जुल्म तो हो चुका है मगर अब इंसाफ भी हो गया।
سلطان نے گہری سانس لی اور کہا تمہیں تمہاری عزت واپس ملے گی، تمہاری دولت بھی، اور جو تم نے کھویا ہے اس کا معاوضہ بھی۔ سلیم نے دھیرے سے سر اٹھایا اور کہا مجھے دولت نہیں چاہیے سلطان۔ اس کی آواز بھر آئی، مجھے میری بیوی زینب واپس چاہیے۔ یہ سن کر پورا دربار خاموش ہو گیا۔ سلطان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، کیونکہ کچھ چیزیں کبھی واپس نہیں آتی۔ اس رات دریا آباد میں ایک نیا سویرا ہونے والا تھا، مگر سلیم کے دل میں ابھی بھی ایک خالی پن تھا، کیونکہ انصاف مل گیا تھا مگر اس کا سب سے بڑا نقصان اب بھی ادھورا تھا، اور شاید یہی صبر کا اصلی امتحان تھا۔